اللہ نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح اب سے پہلے امتوں اور قوموں کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو امت وسط بنایا تھا، اسی طرح ہم نے اس زمانے میں اس امت کے لیے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے امت وسط۔ وسط کا ترجمہ واو سین توئے وسط، یہ لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک وسط اور ایک وسط۔ ایک لفظ ہے وسط، ایک لفظ ہے وسط۔ وسط اور وسط میں فرق یہ ہے کہ درمیان کو کہتے ہیں وسط، اور بالکل 100% پیمائش کر کے قطعاً درمیان کو کہتے ہیں وسط۔ اب یہ اتنی مجلس ہے، اس میں جو حضرات بھی بیچ میں بیٹھے ہیں یہ وسط، اور جو بالکل بیچ میں چاروں طرف سے پیمائش کر لی جائے، 1 انچ کیا ذرا سا بھی فرق نہ ہو، قطعاً درمیان میں ہو، اسے کہتے ہیں وسط۔ تو ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط۔ وسط نہیں کہ یوں ہی بیچ میں آ جاؤ، امت وسط بالکل بیچ میں، قطعاً نقطہ اعتدال۔ ایسا ہم نے تمہیں بنایا ہے کہ ہم تم سے کام یہ لیں گے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان میں شہید بنو، تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان حجت بنو، شہید بنو۔ یاد رکھو بزرگوں، ہنستے ہو میری بات پر، لکھ لینا اگر موقع ہو، کبھی فرصت میں سوچنا کہ ایک دیوانہ آل محمد یہ بات کہہ رہا تھا، جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے بندوں کے ہمارے درمیان میں شہید ہیں، حجت ہیں۔ کس طرح حجت ہیں حضور کہ ہم پہنچے قیامت میں اور وہاں واسطہ پڑ گیا ہمارا اللہ سے، براہ راست اللہ سے واسطہ، خدا کرے سچی نکلے ان کی بات جو کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو، خدا کرے اللہ سامنے آ جائے، اللہ سے واسطہ پڑ جائے۔ وہ لطف آئے گا اگر اللہ سے واسطہ پڑ گیا کہ قیامت میں بس قیامت ہوگی، ذرا واسطہ پڑ گیا، اعلی حضرت خود سامنے بیٹھے ہوں گے، بڑا ہنس کے فخر سے کہیں گے ہمیں جانتے ہو ہم اللہ ہیں، ہم کہیں گے اللہ میاں سلام، ہم تو سمجھتے تھے اچھا آپ ہیں اللہ کے، ہاں ہم اللہ ہیں، فرمائیے کیا کہنا ہے؟ اللہ بڑے فخر سے کہے گا تم بندے ہو؟ جی ہاں ہم بندے ہیں آپ کے۔ تم دنیا میں مومن کہلاتے تھے؟ جناب ہم مومن تھے۔ ایک بات بتاؤ، فرماؤ جناب اب اللہ ہے براہ راست اور کوئی نہیں، نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں؟ پتہ ہے کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ کہ جناب گزارش یہ ہے کہ نماز سے ہمیں بڑا پیار تھا، نماز سے ہمیں بڑی محبت تھی، نماز کی ہمارے دل میں بڑی عزت تھی، ہم اس کے پڑھنے کے ہرگز منکر نہیں تھے، پر صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، یہ بات تھی۔ جی ہمارا چاہتا تھا پڑھنے کو، یہ نہیں کہ ہم منکر تھے، صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ کیوں نہیں کھلی آنکھ تمہاری؟ اللہ ناراض ہوگا۔ تو ہم کہیں گے جناب بات یہ ہے اگر آپ کبھی سوئیں تو آپ کو پتا چلے صبح کی نیند۔ یہ میں اللہ کو جواب دوں گا، میں نے سارے جواب تیار کیے ہوئے ہیں خدا جانے۔ آپ کبھی سوئے ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ صبح کی نیند ہے کیا شے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو جانے دو۔ اور ظہر اثر کی کہ حضور بال بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، کیوں کر رہے تھے؟ کہ جناب کے بال بچے ہوں تو پتا چلے، وہاں بھی چکو۔ اور مغرب کی پڑھی تھی کہ جی تھک کے گھر آیا،
آپ کبھی تھکے ہوں تو آپ کو معلوم ہو تھکن کہتے کسی اور عشاء کی گئی پھر نیند آ گئی. نماز کا تو میں نے جواب دے دیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. میں کیا روزہ بھی رکھا تھا یا نہیں یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے رکھا تھا مگر کبھی کبھار کیوں بھوک بہت لگتی تھی. کیوں لگتی تھی کہ آپ کو لگے تو پتا چلے. اور ہم نے تو رکھا تھا بھوک روک کے رکھا تھا آپ کو یاد نہیں. مگر شام کو ہم نے افطار بھی کر لیا تھا آپ کے ڈر کے مارے کہیں نامکروہ نہ ہو جائے. ہم نے بڑی جلدی افطار کیا تھا آپ کو یاد ہے. ہاں 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 ہمیں کچھ یاد آیا. ٹھیک ہے تم نے 1 منٹ پہلے افطار کر لیا تھا ہمیں یاد ہے. ہم اس کے متعلق تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے. دیجیے کہ اس کا بدلہ ہم نے وہیں لے لیا تھا. تم نے 1 منٹ پہلے افطار کیا تھا ہم نے 2 گھنٹے تمہیں رات کو مسجد میں کھڑا رکھا تھا. وہ بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی. اس کا قصہ چھوڑو. اچھا یہ بتاؤ تم جہاد میں بھی گئے تھے یا نہیں کہ جناب گئے تھے پھر چلے آئے تھے کیونکہ وہاں تو موت برستی تھی پھر مر جاتے نا مرادو. کیا بات تھی کہ جی ہاں آپ کو موت آئے تو پتا چلے. وہ جواب دوں گا اللہ کو کہ لطف آ جائے اور میں بچ گیا بس کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا تاکہ تم ہمارے اور بندوں کے درمیان میں شہید بنو. اگر اللہ سے واسطہ پڑ گیا تو یہ کھڑے کھڑے جواب موجود ہیں. اللہ آنے ہی کا نہیں سامنے انہیں بنا کے بٹھائے گا. ہم نے تمہیں بنایا ہے ہمارے اور بندوں کے درمیان میں شہید بنو. جو یہاں ہیں وہی وہاں بیٹھیں گے. وہاں یہ نہیں چلے گی کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلتی تھی. ان کے سامنے یہ نہیں چلے گی کہ مزدوری کرتے تھے. ان کے سامنے یہ نہیں چلے گی کہ بھوک لگتی تھی. محترم سامعین فقرہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. یاد رکھو کہ آپ کے علم کلام کے 16-17 صفحے کا خلاصہ ہے یہ فقرہ جو کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ان حجتوں کو توڑ دیں وہی حجت اللہ کہلاتا ہے. انہی کو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے امت لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم آدمیوں کے درمیان میں حجت بن جاؤ. ہم نے تمہیں بنایا ہے.